کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان۔ شو ہے یہ رمضان کا خصوصی اصلاح احوال، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے ہمارے مہمان، ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ اور میں آپ کو کل بتا چکی تھی کہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہوگا شرف انسانیت کا اسلامی منشور اور دور حاضر میں بنیادی حقوق کی فراہمی کی ضرورت۔ تو اس ٹاپک پہ آج بات کرتے ہیں، ویلکم کریں گے ڈاکٹر صاحب کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، بہت شکریہ سر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ ماہ سیام کی حسنات و برکات جو ہیں وہ مخلوق سمیٹنے میں مصروف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں سے وافر حصہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شرف انسانیت سے مراد کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا، کیونکہ ایک تھوڑی سی جو یہ ٹرم ہے یہ تھوڑی مشکل بھی ہوگی ہمارے لسنرز کے لیے، تو میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں قرآن و حدیث میں کیا انسانی شرف کے حوالے سے ارشادات ملتے ہیں، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین جو ہے، ایک نظام زندگی، وہ صرف اسلام ہے۔ تو اگر ہم یہ لفظ اسلام کے اوپر غور کریں تو یہ لفظ سلم سے نکلا ہے۔ سلم کہتے ہیں سلامتی کو، امن کو۔ جب ہر طرف امن ہو، سلامتی ہو، تو اس ماحول کو گویا کہ سلامتی اور امن اور آشتی اور رواداری اور خیر خائی اور بلائی والا ماحول کہیں گے۔ تو لفظ اسلام کے اندر ہی سب کے لیے سلامتی کا پیغام ہے، صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بھئی مسلمان وہ ہے، یعنی اسلام اس کے دامن میں ہے کہ جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسانوں کو سلامتی میں رکھے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ وہ دوسروں کو تکلیف دے نہ کوئی اس کو تکلیف دے۔ دوسرا اس کا مادہ ہے تسلیم سے، یعنی اسلام کا لفظ ہے تسلیم کے معنی ہوتا ہے گردن جھکا دینا، اطاعت کر لینا، سبمیشن کرنا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ نے کہا ابراہیم تو اسلم، یعنی سلامتی میں آ جا، تو تسلیم ہو جا، تو جو ہے وہ گردن جھکا دے، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کی اے اللہ میں نے آپ کے آگے تسلیم کر لی، میری جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ جو ہے وہ تیرے لیے فدا ہے، تیرے لیے حاضر ہے، میں تجھ پہ قربان کرتا ہوں۔ جس طرح حضور کو بھی حکم تھا کہ آپ کہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ہر شے جو ہے وہ اللہ کے لیے حاضر ہے، اور میں اسی کا اعلان کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں ہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ تو لفظ اسلام کے اندر پھر اگر وہ ایمان کا لفظ لیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ المومن علی المومن حرام دمہ و مالہ و عزہ۔ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کا جان، مال و عزت حرام ہے، یعنی اس کی جان کو نقصان نہ دے، اس کے مال کو ظلم سے جو ہے وہ نقصان نہ دے۔ جیسا کہ فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے دوسروں کے مال نہ کھاؤ، اور اس کی عزت کی بھی محافظت کرے، کیونکہ یہ سب کا حق ہے، تو اس کو آنر کرنا۔ تو گویا کہ لفظ اسلام اور لفظ ایمان یہ دونوں امن اور سلامتی سے عبارت ہے۔ تو اب جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ شرف انسانیت، تو شرف انسانیت اور
اسلام یہ دونوں گویا کہ لازم و ملزوم ہے. یوں لگے گا جیسے اسلام کا ہر پیغام انسان کو عزت دینے، تحفظ دینے، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لانے کا سارا پروگرام ہے، تاکہ انسان کا غلام نہ رہے، حتیٰ کہ اپنے نفس کا بھی غلام نہ رہے، وہ شیطان کا غلام نہ رہے، وہ انسان کے اندر جو منفی جذبات ہوتے ہیں، حسد، کینہ، لالچ، تکبر، گندی خواہشات، اس کا وہ اسیر نہ ہو، بلکہ وہ امن اور سلامتی جو ہے اس کی راہ پہ چلے، اور اللہ کے حکامات جو ہے وہ اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ اس راستے صراط مستقیم پہ چلے جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. تو اسلام نے ہر انسان کو عزت دی ہے، توقیر دی ہے، کیونکہ عام طور پہ اگر آپ دنیا کے مختلف مذاہب کا اور مختلف معاشروں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کسی نے کہا انسان معاذ اللہ یہ بندر تھا، اور بندر سے جو ہے وہ پھر بن مانس بنا، پھر آگے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسانی شکل تک وہ پہنچ گیا. کسی نے کہا کہ انسان جاہل مطلق تھا اور اس کو کوئی عقل، موت اور شعور نہیں تھا، یہ گویا کہ جنگل کی مخلوق تھی، تو یہ کسی کام کا نہیں تھا. آہستہ آہستہ اس نے جس کو کہتے ہیں نا سعی و خطا، جو غلطیاں کر کر کے سیکھتے سیکھتے یہ یہاں تک پہنچا. تو کسی نے کہا، بلکہ وہ اب میں نام لیے بغیر، جس میں سابقہ مذاہب بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ بھی، انہوں نے کہا کہ یہ انسان فطرتاً پیدائشی یہ گناہگار ہے، اور یہ بد برائی کا گویا کہ ایک مجسمہ ہے، تو لہذا اس کو پاک اور تطہیر کرنے کے لیے بعد میں جو ہے وہ سارے عمل جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ انسان جو ہے وہ شیطان کے اعلیٰ کار ہے، مثلا انسانوں میں سے انہوں نے خاص طور پہ عورت کو فوکس کیا. اور کسی نے کہا کہ انسان جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے جو ہے وہ نظام کے اندر ہے، وہ جب تک جو چیز انسان کو ڈرائے اس سے بھی وہ عبادت کرے، سجدہ کرے، جو اس کو نفع دے اس کی وہ پوجا پاٹ کرے. تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دیوتاؤں کا تصور جو ہے وہ دے کے انسان کو جانوروں اور حیوانوں کی پوجا پاٹ پہ لگا دیا گیا. المختصر یہ مختلف تصورات ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، یہ بہت بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں. تو بغیر اس ڈیبیٹ میں گئے ہوئے میں عرض کروں گا کہ ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں شرف انسانیت کی، کہ شرف انسانیت یہ ہے کہ قرآن پاک نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. اور جو پہلے انسان ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے حضرت انسان کو خلافت اور نیابت کا تاج عطا کیا، اپنی خلافت کا، اپنی نیابت کا. بلکہ اس پہ فرشتوں نے یوں کہ اعتراض کیا یا اپنی آبزرویشن پیش کی، قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو انہوں نے کہا کہ تو کیا بنائے گا، اس کو اپنی خلافت و نیابت کا تاج اور اشرف المخلوقات بنانے جا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، لڑے جھگڑے گا. تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر یہ بھی کہا وعلم آدم الاسماء کلھا، یہ اللہ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا کہ میں نے آدم کو سارے علوم سکھائے، سارے نام سکھائے، ہر شے ان کو سینکڑوں ہزاروں لینگویجز میں نے خود سکھائیں، اس کو میں نے ہنر سارے سکھائے زندگی گزارنے کے لیے جو زمین پہ اس نے کرنا ہے، ہر شے اس کے اندر ودیت کی. پھر فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کا شعور بھی میں نے اس کے اندر ڈالا، اس کو اندر پیدا کیا. اور پھر یہ بھی دوسری جگہ اس طرح بھی اعلان کیا، سورہ نساء کی ابتدائی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا والنساء
واتقوا اللہ الذی تسالون والارحام انہ کان علیکم رقیبا، کہ اے انسانوں تم نے ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائے، اور انہی رشتوں اور نعتوں کی وساطت سے تم جو ہے وہ ایک دوسرے سے مدد بھی مانگتے ہو اور اس کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہو، اللہ سے رحمت کے بھی طلبگار ہو، تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے۔ اور پھر ایک اور جگہ یوں بھی ذکر کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا لوگوں ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے تاکہ تم واقفیت حاصل کرو۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم میں عزت کے لائق اللہ کی نظر میں کون ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی اور ہدایت کی راہ پہ چلنے والا ہے۔ تو شرف انسانیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر حضرت آدم جو ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، تو ان کو جو اللہ نے اسٹیٹس دیا اور فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو کہا کہ اب حضرت انسان کو میں نے بنایا، فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح اس میں پھونکی، اب تم سارے اس کو سجدہ کرو۔ تو جبریل امین، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ملک رضوان، ملائکہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کے حکم سے سربسجود ہوئے، انہوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے کیا، اسجدوا لآدم، آدم کی خاطر، اس کی عظمت کے لیے اس کو سجدہ تحیت کہتے ہیں، تو اس کے احترام میں جو ہے تم سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اب ان میں نیکیوں کی وجہ سے جو عزازیل جس کا نام تھا، جس کو بعد میں ابلیس یا شیطان کہا گیا، تو وہ بھی فرشتوں کے اندر شامل تھا کہ بھئی تم جب اس گروہ میں ہو، ان کے ساتھ اپنی نیکی طاعت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکے ہو، تو لہذا تم بھی سجدہ کرو۔ تو وہ اکڑ گیا، اس نے کہا جی میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ قرآن کہتے ہیں ابا، نافرمانی کی، واستکبر، اور تکبر کیا، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ ہمیشہ مٹی سے اوپر ہوتی ہے، اور پھر میں نے یہ ہزاروں سال کی میری عبادتیں، میرے جہاد، میرے سجدے، تو یہ جمعہ 8 سے نبی بنایا اور میں اس کو سجدہ کروں، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی تو سجدہ نہیں کرتا تو پھر فخرج فإنک رجیم، جا دفع ہو جا، نکل جا، تو دھتکار دیا گیا، تو لعنتی ہے۔ اب تمہیں عزازیل نہیں کہا جائے گا، عزتوں والا نہیں، بلکہ اب تمہیں ابلیس کہا جائے گا جو جھوٹ اور فراڈ کی راہ پہ چلتا ہے، اب تمہیں شیطان کہا جائے گا جو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے اور جو مکر و فریب کرنے والا ہے اور جو اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو اس کو انسان کو مسجود ملائک بنایا۔ وہ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ فرشتہ لقب دینے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، اور اس کو جنت کے بھی سارے نظارے کرائے، پھر اس کو ایک نظام دے کے، تعلیم دے کے، ہدایت دے کے۔ سب سے پہلا انسان ہدایت یافتہ تھا، تعلیم یافتہ تھا، اللہ کا سارا وہ فیض لے کے، احکامات لے کے وہ زمین پہ آیا، اور انہوں نے اپنی ذریت کو، آل اولاد کو وہی رشد و ہدایت دی۔ وہ بندر نہیں تھا، وہ انسان تھا، وہ مسجود ملائک ہے۔ یہ جانور اس کے لیے نہیں کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، وہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو یہ شرف انسانیت ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے وہ ملتی ہے کہ اللہ نے ابن آدم کو، حضرت انسان کو
عزت اور توقیر کا رتبہ اور مقام دیا، اور کسی کو آ کر نہیں پہنچا کہ اس حق سے اس کو محروم کر سکے اور اس کو اپنی پوجا پاٹ کے اوپر جو ہے مجبور کر سکے، بلکہ یہ اللہ کا شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تمہیں 3 طلاقیں۔ تو وہ رولا پڑ گیا، حکمران تھا، اور بیوی نے آ کے کہا میرا تو حضور، یہ شوہر نے کہا فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، زیادہ کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ تو جب آپ سے اس کا ثبوت پوچھا کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ نے فوراً یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا میں نے چاند کو روشن بنایا، میں نے سورج کو روشن بنایا، خوبصورت بنایا، لیکن انسان کو کہا احسن۔ یہ حسین نہیں بلکہ سپرلیٹو ڈگری ہے، دا موسٹ بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل افعال، سب سے زیادہ حسین ترین ہے۔ تو کیسے کہہ سکتے جب اللہ تعالیٰ اس کو احسن کہہ رہا ہے تو اس کو جو ہے اس درجے سے محروم نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ حضرت انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا شاہکار ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، یعنی اپنی صورت پہ گویا کہ تخلق باخلاق اللہ، اپنے اوصاف بھی اس کو عطا کیے۔ میں نے بے پناہ جو ہے وہ قدرتیں قوتیں، دیکھو اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، تو کہا وجعلنہ سمیعا بصیرا، انسان تجھے بھی سمیع و بصیر بنایا۔ اللہ علیم ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے ہمیں بھی جو ہے وہ علم دیا۔ اللہ قدیر ہے، ہمیں بھی قدرتیں عطا کی۔ تو یعنی جو نائب بنایا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت سے اوصاف حمیدہ، اخلاق جلیلہ اور ہدایت کا سارا نور لے کے دنیا میں آئے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں لسٹرز، آپ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، سنتے رہیں FM 107 اور ہم واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسٹرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، شو ہے یہ اصلاح احوال، اور ہم بات کر رہے ہیں آج شرف انسانیت کے حوالے سے۔ ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دور حاضر میں اگر دیکھیں تو جو انسانی شرف ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کن بنیادی حقوق کا تعین کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ بینگ اے مسلم، کیونکہ ہماری ساری جو فکر اور کاوش جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی قرآن و سنت ہم جس کو کہتے ہیں اسی سے مملوء ہے، اسی سے استنباط کیا ہوا اخذ کی ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے جو معیار ہے ہدایت کا وہ قرآن پاک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس لیے ہم اسی قرآن کی فکر اور نبی علیہ السلام نے جو ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا اور جو ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کی اور جو مخلوق خدا تک اللہ کا پیغام اپنی زبان سے بھی پیش کیا، اپنے کردار سے بھی پیش کیا، اور 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام جو نفوس قدسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے راضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے رحمتیں ہیں، ان کے لیے بے شمار انعامات ہیں، وہ سارے راشدون ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ ساری جو صحابہ اکرام کے اوصاف حمیدہ ہیں جن کا ذکر اللہ کہتا ہے صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ تورات میں بھی ہم نے بیان کیا، انجیل مقدس میں بھی بیان کیا۔ تو وہ سارا قرآن و سنت کا ہی بیسک کنسپٹ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، اور مختلف دھرموں کے اندر اس کو بانٹ دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور
بلا اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ میں دیکھو تم دیکھتے ہو کہ جانور ٹھیک پیدا ہوتا ہے، کوئی اس کی دم کاٹ دیتا ہے، کوئی اس کا ایک کان کوتر دیتا ہے، کوئی دو کان کوتر دیتا ہے، کوئی اس کے ناک کے اندر نکیل ڈال دیتا ہے سوراخ کر کے. تو وہ جب پیدا ہوا تھا تو یہ چیزیں نہیں تھی. کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ داغ دیتا ہے اس کو نشانی بنانے کے لیے. تو ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے یہ شریعت محمدی کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ بچے جو نابالغ عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ معصیت اور گناہ کی چیزوں سے وہ آلودہ نہیں ہوئے ہوتے، تو وہ سارے کے سارے بچے وہ جنت میں. اور جب ہم ان کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے پہلے یہ بچے جو آگے چلے گئے ان کو ہمارے لیے شافی بھی بنا، مشفع بھی بنا، اجر و ذخرا بنا، اجر و ثواب کہہ کے ذخیرہ بنا. تو یعنی بچوں کے معصوموں کی نماز جنازہ کے اندر ان کے لیے وہ لفظ نہیں ہے کہ وہ بخشش والا معاملہ، وہ پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں. ان کو ہمارے لیے اجر کا ذخیرہ بنا، اس کو ہمارے لیے شافع اور مشفع بنا، اور وہ ہمارے لیے خوشی اور راحت کا باعث بنا. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ ماں باپ کی شفاعت بھی کرے گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں دنیا میں لائے جنم دیا تو ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج، پھر ہم جنت پہ جائیں گے. تو گویا کہ اسلام کے اندر بڑا کلیئر اور واضح یہ کانسیپٹ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان جو ہے، بچی ہو بچہ ہو، کسی دنیا کے خطے میں ہو، وہ معصوم ہے، وہ فطرت اسلام کے اوپر. تو اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی نقطہ نظر سے کہ دور حاضر میں شرف انسانیت کے لیے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ہم کس طرح تعین کر سکتے ہیں، تو وہ پوری دنیا میں، بلکہ یہ تو اب کہنے کی ضرورت نہیں، UN کے چارٹر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور نبی علیہ السلام نے تو 1450 سال پہلے جو ہے وہ حدیث کی صورت میں، اللہ نے قرآن پاک کی صورت میں وہ ساری چیزیں بیان کر دیں کہ ہر انسان کی زندگی کا حق ہے. اور اس حق کو اتنا مستحکم کیا، فرمایا کہ اگر کسی نے ایک انسان کو من قاتل نفسا بغیر نفس، یعنی اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا اور اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، یا اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا جس کی پاداش کے اندر جو ہے وہ اس کا قصاص لیا جاتا، تو گویا کہ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ایسے ہی ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بخشی کی یا اس کو زندگی عطا کی ہے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کی. بلکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک بندہ مومن ایک انسان کو ناحق قتل کرنے میں ایک انسان نہیں، دو انسان نہیں، ساری روئے زمین کے انسان بھی ملوث پائے گئے تو میں سب کو جہنم میں جھونک دوں گا اور کسی ایک کو بھی سپیر نہیں کروں گا. تو اللہ کی نظر میں یہ جان کی محافظت جو دین اسلام کے اندر ہے وہاں کوئی تخصیص نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ الخلق و عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کے عیال کی طرح ہے، فیملی میمبرز کی طرح ہے، اور اللہ اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، فرمایا کہ اللہ اس پہ ہرگز رحم نہیں کرتا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا. کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اس میں سب سے پہلا بنیادی نقطہ جو ہے جان کی حفاظت ہے. یہی وجہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے عقل مندو. تو جان کسی نے طلب کی تو حکم ہے اس کی بھی جان لے لیں، یعنی اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو وہ جو جس نے قتل کیا ہے وہ اپنی سزا کو پہنچے گا. اور اللہ کی نظر میں انسان کی جان بہت ہی قیمتی ہے. ہمارا جس نے کان کتنا ہے تم اس کا کان کتر دو، اس نے انگلی کاٹی ہے تم اس کی انگلی کاٹ دو. تو قصاص کا ایک نظام جو ہے وہ دیا گیا تاکہ انسان کی جان کو ارزا نہ کیا جائے. پھر مال کا ہے ہمارے کہ
المومن للمومن علی المومن حرام دامہ و مال و عرض، یعنی مال کی حفاظت جو اس نے محنت سے خون سینے کی کمائی سے اکٹھا کیا ہے تو اس کو کوئی ضائع نہ کرے. اسی لیے چور کی سزا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یعنی چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو ان کا، کیوں اس نے ان ہاتھوں سے کسی کے مال کو ضائع کیا. اور اگر اس نے جبر کے ساتھ گن پوائنٹ پہ لیا تو اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، لہذا اب اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دو اور ایک اس کا پاؤں بھی کاٹ دو مخالف سمت سے. اگر دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں، اور اگر دایاں پاؤں ہے تو بایاں ہاتھ. تو گویا کہ یہ اس کے مال کی محافظت کے لیے. اگر نماز اس نے نہیں پڑھی تو یہ نہیں ہے کہ اس کو فوراً پھانسی دے دو، نہیں. اگر اس نے حج نہیں کیا تو اس کو فوراً جو ہے وہ جیل میں بند کر کے لتر پولا شروع کر دو. یعنی جو حقوق اللہ ہیں ان کی اہمیت یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن اس پہ اس طرح کی سخت حدود نافذ نہیں کی گئی اور ایسی تعزیرات کا نفاذ نہیں ہے. لیکن جان کو نقصان دیا فوراً کے ساتھ، مال کو نقصان دیا فوراً کے ساتھ، اور عزت کا بھی فرمایا اس کی عزت کو پائمال کرنا یہ بھی حرام ہے. اس نے جھوٹی تہمت لگائی تو پکڑ لو اس کو، 80 کوڑے مارو اس کو، اور اس کو بھرپور چھترول کی جائے اور کمرے میں بند کر کے نہیں، سرے عام کسی چوک میں لے جا کے مارا جائے اس کو. اس نے جھوٹ بول کر 420 اس کے کر کے مال تھا کے لے گیا، جھوٹی گواہی دی ہے، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان، مال، عزت اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کو مذہب کی بھی آزادی دی. جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ یقیناً بات درست، حق آ چکا، باطل چلا گیا اور باطل چلے جانے والا. اس کے باوجود بھی فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی دین میں جبر نہیں، سختی نہیں ہے. تو کسی سے اس کا مذہب زبردستی نہیں چھڑایا جا سکتا. اس کو گن پوائنٹ پہ ہم اپنا مذہب نہیں منوا سکتے. پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ نسب کی حفاظت، نسب یعنی نسل کی حفاظت، مقصد یہ ہے کہ کوئی اس کی عزت نہ لوٹے، کوئی اس کی بیوی کی، ماں کی، بہن کی. اور یہ کیونکہ اس سے نسب چلتا ہے تو اگر کوئی اس میں زیادتی کرتا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ زانی کی سزا رکھی گئی اور زنا کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے نسب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ مخدوش ہو جاتا ہے، وہ پائمال ہو جاتا ہے. تو اگر ہم شرف انسانیت کے حوالے سے ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ بنیادی جو ہے وہ انسان کے حقوق ہیں. پھر انسان کے نفس کے بھی اس کے اوپر حقوق ہیں. انسان کو پابند کیا کہ خبردار تم اپنی جان کو خود بھی نقصان نہیں دے سکتے، خبردار تم اپنا مال خود بھی غلط جگہ پہ صرف نہیں کر سکتے. اس کو روک دیا گیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہا یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. اور فرمایا کہ جو اپنی جان کو نقصان دے گا وہ قیامت تک اس عمل سے گزارا جائے گا. خودکشی اسلام کے اندر اسی لیے حرام ہے. اور کوئی اپنی عزت کو جو ہے وہ نیلام نہ کرتا پھرے، اپنی بےزتی جو ہے وہ نہ لوگوں سے کراتا پھرے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی خفیہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے خفیہ معافی مانگو، معذرت کرو، لوگوں کو گواہ نہ بناؤ اس پہ. حتیٰ کہ نماز بھی اگر تم نے قضا پڑھی ہے تو لوگوں کو نہ بتاؤ آج میں نے نماز چھوڑ دی تھی، بھئی میں نے بعد میں پڑھی ہے یا قضا کی ہے. نو، تمہاری عزت میں کمی آئے گی، لوگ سمجھیں گے یہ تو بڑا اخلاقی طور پہ کمزور انسان ہے. تو انسان کے اپنی نفس کا بھی آپ کیا فرمائے، اس کو پورا آرام دو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے جان اور مال میرے ہیں، جہاں میں کہوں گا وہاں خرچ کرنا ہے، کنجوسی بھی نہیں کرنی اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی. جہاں میں کہوں گا جان کو اس میں استعمال کرنا ہے، تم اپنی جان سے برائیاں نہ کرواؤ، اپنے ہاتھوں کو بچاؤ. دیکھو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ جسموں کو زبان دیں گے، ہاتھ کہیں گے یا اللہ ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن یہ بڑا بیوقوف ہے، اس نے ہم سے غلط کام لیا. پاؤں گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی. وہ کہے گا ہائے ہے یہ کیا ہوا میرے ساتھ، لو جی میرے تو اپنے ہی جسم کے اعضاء. تو گویا کہ اللہ کریم نے کہا کہ بھئی ان جسموں سے بھی غلط کام نہیں دینا تم نے. تو یہ ہے وہ بنیادی تصور جو اسلام نے ہمیں جو بنیادی حقوق کے حوالے سے دیا
فرمایا خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو، عدل انصاف کا نظام قائم رکھو، مساوات کا نظام قائم رکھو، ایک دوسرے کی خیر خیر بلائی میں لگے رہو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، ہمسایوں کے حقوق ادا کرو۔ تو گویا کہ دین اسلام کی تو جو فکر ہے وہ محض ان 5 حقوق سے آگے بڑھ کے ہمہ جہت ہے۔ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گیا، ہمسایہ بھوکا رہا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے وعدہ خلافی کی اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، جس نے امانت میں خیانت کی اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ اور من حسن الاسلام مارے ترک و مالا یعنی ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک انسان کے مومن ہونے کے یہ بھی وصف ہے کہ وہ سارے لا یعنی کام چھوڑ دیتا ہے، فضول کام، کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ مخلوق کا فائدہ، بس ایویں جو ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے، مال ضائع کر رہا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ چلیے یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لسنرز واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال اور ہم بات کر رہے ہیں آج شرف انسانیت کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، جتنی گفتگو سنی میں نے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مطلب ہم اس چیز کا اندازہ لگانے بیٹھیں تو کبھی لگا ہی نہیں سکتے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو لاز بنائے، جس طرح کے جو قوانین رکھیں، وہ اکثر مطلب لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں جو غیر مسلم معاشرہ ہے کہ بہت سخت قوانین ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ جو سخت قوانین ہیں وہ ہمارے ہی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ مطلب ایک دم بہت زیادہ محبت آتی ہے، بہت پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنی محبت کی ہے کہ ہمارے لیے ہی ہمیں پابند کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب میں جاننا چاہوں گی کہ جو نوجوان نسل ہے، اگر ان کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کا کیا فریضہ ہے، کس طرح سے وہ اس چیز کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ اسلامی فکر کو اجاگر کریں اور جو شرف انسانیت ہے اس کو بھی، اس کی باریانی کو بھی یقینی بنانے کے لیے کس طرح سے وہ کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے قوم کہا جاتا ہے کہ مستقبل کے یہی ہمارے قوم ہوتے ہیں، تو نوجوان نسل جو ہے اس کی اصلاح کے بغیر، اس کی بھلائی اور بہتری کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں نفع رساں نہیں ہوتی۔ تو ان کی اصلاح ایک پورے معاشرے کی اصلاح ہے، بلکہ وہ ہمارے جو قومی شاعر پاکستان کے جو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال، انہوں نے تو بہت زیادہ نوجوانوں کو بلکہ کہنا چاہیے سر پہ چڑھا دیا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور یہ بھی کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، نگاہ مسلمان کو طلبہ کر دے، کہ نوجوانوں کو ہی اپنے بزرگوں کا استاد بنا دے۔ یعنی جو ان میں جذبہ ہے، جو ان کے اندر تبدیلی لانے کا، جو اخلاص کو نافذ کرنے کا، جو دین کو پھیلانے کا، اور بہت بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ سارا انجام دینے کا، تو انہیں خاص طور پہ فوکس کیا۔ باقی علامہ کی تو ایک بڑی مشہور نظم بھی ہے، خطاب بعد نوجوانان اسلام جو ہے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، یعنی یہ پیغام سمجھو کہ وہی ہے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، تو مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو حضرت اقبال نے بلکہ یہ بھی کہا کہ گلا تو ڈھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، شکایت یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو نوجوان جو ہے وہ کسی بھی قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، تو یہ فکر جو ہے نوجوانوں میں اجاگر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھا ہے کہ بعض کا غلط ماحول، غلط سوسائٹی، یا سمجھو کہ انسان بعض کا اپنی خواہشات سے بھی مغلوب ہو جاتا ہے، اپنے مفادات سے بھی مغلوب ہو کر جو ہے
وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے جو ابھی آپ نے بھی بیان کی کہ ہم اللہ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو اپنا خیر خواہ سمجھیں۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم واصلحوا رحالہم، بھئی اپنی اولاد جو ہے ان کو عزت دیا کرو اور ان کے کردار اور اخلاق کو سنوارو۔ یعنی یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، علماء کی بھی ہے، مشائخ کی بھی ہے، بلکہ میڈیا کی بھی ہے، حکمرانوں کی بھی ہے کہ اپنی نوجوان نسل جو ہے اس کو سنوارنے کے لیے اور اس کی فکری آموزش کرنے کے لیے، ان کی پراپر نرشمنٹ کرنے کے لیے، ان کی جسمانی صحت، ان کی روحانی صحت، ان کی اخلاقی صحت کے لیے ان کو اچھے مواقع مہیا کریں۔ ایک ایسا اچھا تعلیمی نظام ہو جس نظام کے اندر سے گزرتے ہوئے وہ اعلیٰ اہداف جو ہیں وہ زندگی کے وہ حاصل کر سکیں، وہ اپنے آپ کو بھی بہتر اسٹیبلش کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورے قوم کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ وجہ افتخار بن سکیں۔ تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ نوجوان جو ہماری نسل ہے اس کو وہ اسلامی فکر اور شرف انسانیت سے ہمکنار کرنے کے لیے، سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے دین کو سمجھیں۔ کچھ وقت جو ہے یہ قرآن پاک کو دیں، اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ اپنے رب سے کہا ہوتا، کچھ اپنے رب سے سنا ہوتا، تو یہ سمجھے کہ گویا کہ سازش و شرارت ہی ہے کہ مسلمان کو یہ کہا گیا کہ تو دقیانوسی ہو جائے گا۔ بھئی اگر تو دین کے قریب ہوگا، نماز کی طرف آئے گا، اگر تو صراط مستقیم پہ چلنا لگ جائے گا تو ترقی کیسے کرے گا؟ تیری تو ضروری خواہشات ہی جب وہ ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ یہ محض پراپوگنڈا ہے اور یہ مغالطہ ہے، یہ ایک دھوکہ دہی ہے۔ بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ تو سرکار فرمایا کرتے تھے بھئی دیکھو تم ہمارے ساتھ چلو، اگر تمہارے پاس گھر نہیں گھر دیں گے، تمہارے پاس تعلیم نہیں تعلیم دیں گے، تمہارے پاس سواری نہیں سواری دیں گے، تمہارے پاس جس چاہے بلکہ شادی نہیں ہوئی تو تمہاری شادی بھی کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام دیکھو آپ کی خدمت میں اب وہ حقوق کی بات آ گئی تو میں عرض کرتے ایک نوجوان آیا، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو بڑا عجیب اس نے سوال کیا کہ حضور اسلام میں رہتے ہوئے آپ پلیز مجھے جو ہے وہ اجازت دے دیں بدکاری کرنے کی۔ سرکار نے صحابہ کو بظاہر یہ سوال سن کے بڑا سخت غصہ بھی آیا اور میں چاہا کہ یہ کیسی ڈیمانڈ کر رہا ہے اللہ کے نبی سے۔ تو سرکار نے اس کو فوراً جو ہے وہ ٹکٹکی پہ نہیں چڑھا دیا، زود کوب نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کی، کوئی بدزبانی نہیں کی، صحابہ کو بھی نہیں اذن دیا کہ وہ اس کا ذرا علاج کریں۔ فرمایا ماشاءاللہ بیٹا بیٹھو، ماشاءاللہ تشریف رکھو، پیار سے اس کو بٹھایا۔ صحابہ کو فرمایا پانی لا کے پلاؤ اس کو، پانی شانی پلایا تو اس کو تھوڑا سا نارمل کیا۔ تو فرمایا اچھا اب میرا بیٹا بتاؤ آپ کیا فرما رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی حضور اسلام میں رہتے ہوئے مجھے جو ہے اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی جو ہے وہ غلط کام کرے؟ نہیں نہیں حضور میں تو کبھی برداشت نہیں کروں گا، میں تو ایسی تیسی کر کے رکھ دوں گا۔ اچھا اگر تم کیا پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ایسی جاتی کرے؟ پھر خون اس کا کھولنے لگ گیا۔ اچھا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کرے؟ اچھا تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری نانی کے ساتھ، تمہاری دادی کے ساتھ، اور تمہاری جو ہے وہ اسی طرح جو محرمات کے رشتے ہیں خالہ کے ساتھ آپ نے وہ رشتے گنوائے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، میں تو اس کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ فرمایا کہ یقیناً تم اگر کسی سے کوئی غلط تعلقات وہاں رکھنا چاہتے ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بھانجی ہو، بھتیجی ہو، کسی کی آخر اس کا کوئی تو ہوگا۔ تو جب اس نے اس بات پہ غور کیا تو اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط ڈیمانڈ کی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے حکمت اور دانائی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ ایک باپ جو ہے وہ ایک بیٹے جو نوجوان کو پکڑ کے لے آیا،
پکڑیں جی اس کو اور علاج کریں، اس کو کوڑے مارے میرے سامنے، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں بات کا کوڑا لے کے پھرتے تھے. یہ نہیں کہ آرے کو دے مارتے تھے، صرف ایک یعنی احساس دلانے کے لیے کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا ہے اور تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز پڑھ کے باقاعدگی سے منڈی میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی لین دین میں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ ساری خرابی تو یہ حرام خوری سے شروع ہوتی ہے. اچھا ایک دفعہ دیکھا کہ وہ ہلکی سے نا کوئی فوار پڑی تھی، بارش ہوئی تھی، تو ایک شخص جو ہے وہ گندم اجناس بیچ رہا تھا، تو آپ نے وہ گندم کو ہاتھ لگایا تو وہ خشک تھی. سرکار نے فرمایا بھائی ابھی بارش کے قطرے ختم ہو گئے ہیں، مسجد سے میں نکلا ہوں، ہر جگہ بارش کے قطرے، تمہاری گندم جو ہے وہ خشک کیسے ہوگی؟ تو اس نے عرض کی حضور میں نے ذرا ہاتھ سے نا وہ گیلی کو نیچے کر دیا، خشک کو اوپر کر دیا. فرمایا من غش فلیس منا، بھائی یہ تو ملاوٹ ہوگی. اب وہ آسمان کی بارش کو بھی گندم کے باؤ بیچو گے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ بھی بہت ویجیلنٹ تھے، ریگولرلی مارکیٹ میں جاتے، لوگوں کے معاملات دیکھتے، کیونکہ وہیں سے ساری خرابیاں پھر آگے پڑتی ہے. رکما ایک آرام کا آیا نہیں، 40 دن کی عبادت ہی بے اثر ہوگی. تو انہوں نے کہا جناب میرے بیٹا بڑا بدتمیز ہے، بد لحاظ ہے، کرتا رہتا کچھ نہیں، اس کو پکڑے اور اس کو سزا دی. فرمایا بھی بات یہ ہے کہ فریقین کی بات سننی چاہیے، کیونکہ آپ تو عادل الصحاب ہیں، سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے. تو پہلے کچھ بچے کے حقوق تھے، میں پہلے پتا کروں تو نے اس کے حقوق ادا کیے ہیں، اب پھر کچھ تیرے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے بھی ہیں بچوں پہ، اگر یہ پورے نہیں کرتا تو میں اس کی گرفت کروں گا. جی کیا حقوق تھے اس بچے کے؟ فرمایا اس کا پہلا حق یہ تھا کہ تو اس بچے کو نیک ماں مہیا کرتا. بچے تو نہیں کہنا تھا میری ماں جو ہے وہ نیک ہو، صالحہ ہو، یا پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، یہ تو نے تعین کرنا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اس کا اچھا نام رکھتا، پیارا سا نام. بچے نے تو نہیں کہنا میرا نام جو ہے یہ ریٹھانا رکھو یا یہ مانا شیدام دانا رکھو. یہ تو ماں باپ کی ڈیوٹی تھی. تیسرا اس کا حق یہ تھا کہ اس کو ضروری تعلیم و تربیت دیتا تاکہ یہ ایک باوقار زندگی گزار کے قابل ہوتا، حلال حرام کو اور جائز ناجائز کو، حق سچ و جھوٹ کو سمجھتا. یہ وہ بیٹا بول اٹھا جناب آپ ماں کی بات کرتے ہیں، میں تو لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا، نہ اس نے آزاد کیا، وہ خود جو ہے بیچاری سارا دن جن کاموں میں رہتی، اس نے میرا کیا کرنا تھا. نام کہہ رہے ہیں اس میرا نام بھی ایسا عجیب مکروہ سا رکھا ہے، لوگ بلاتے ہیں مجھے اپنے سے گھن آتی ہے. آپ تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی مجھے نہ تعلیم دی، نہ کسی جگہ تعلیم کے لیے بھیجا، نہ کس کا اہتمام کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، غصے سے کوڑا بھی لہرایا. فرمایا کہ باپ تو نے اس کا کوئی حق نہیں دیا، نہ اس کو اچھی ماں مہیا کی، نہ اس کا نام اچھا رکھا، نہ اس کو تعلیم و تربیت دی. اب تو مطالبہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق ادا کرے. یہ بیٹا کہے تو میں تمہیں کوڑے لگاؤں، تیرے خلاف جو ہے وہ مقدمہ کروں، پہلے تو اس کے تو حقوق ادا کر. تو لہٰذا نوجوان جو ہیں یہ ماں باپ کی بھی ڈیوٹی ہے، اساتذہ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ ان کے اندر احساس پیدا کیا جائے کہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح بچوں سے پیار کیا، نوجوانوں سے پیار کیا. اور دیکھو 12 سال کو اسامہ بن زید اور بہت بڑی فوج کو ان کو سپاہ سالار بنا رہے ہیں. اللہ فرمایا کہ بھئی یہ ینگ مین ہے، یہ انشاءاللہ یہ ڈیوٹی پوری کرے گا. انہوں نے پوری بھی کی. بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینگیسٹ تھے، تو ان کو گورنر بنا کے حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں پورے یمن کا، پورے علاقے کا. انہوں نے کام کیا پھر. اور حضرت مصعب بن عمیر ینگ مین تھے، حضور نے ان کو مدینہ منورہ میں بھیجا، جاؤ جا کے وہاں ماحول بناؤ، لوگ ہجرت کرنے کے لیے جائیں گے، وہاں اسلام کی تبلیغ کرو. تو آپ نے نوجوانوں کی جو ہمت ہے، جرأت، اس پہ اعتماد کیا. حتیٰ کہ حسنین کریمین کے لیے بھی فرمایا کہ یہ میرے بیٹے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت عمر فاروق کو فرمایا یہ بوڑھوں کے سردار ہیں. تو المقصر آپ نے ہر ایک کو عزت و احترام دی. تو ہم اپنے ماں باپ کا پہلا فرض ہے، پھر علماء کی ذمہ داری ہے، پھر ہمارے اساتذہ کا فرض ہے، مشائخ کا فرض ہے، بلکہ حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ ایسی پالیسیاں دیں
وہ کہتے ہیں نا ڈرین برین والا صاحب نہ ہو. جتنے دانشور ہیں پڑھے لکھے ہیں, میں نے یورپ کا بھی دورہ کیا, امریکہ میں بھی کئی دفعہ جانا ہوا, اور بہت سارے لوگ جو دنیا میں پھرتے ہیں ان سے بھی پوچھا, تو لوگ باغ اس لیے وہاں جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں محنت کی قدر ہے, وہاں ہمارے ساتھ عدل بھی ہوگا, انصاف بھی ہوگا. وہاں تو بلی کے بچے کو نہیں مار سکتے, اگر اس کو مارے تو سارا شہر جو ہے وہ لائن حاضر کر دیتے ہیں. ایک کبوتر بیٹھا وہ اس کا کوئی پکڑ کے شکار نہیں کر سکتا. تو وہ وہاں انسان کی جان کی حفاظت, اس کی عزت کی حفاظت, اس کے مال کی حفاظت. بلکہ میں امریکہ میں تھا, کسی نے بتایا کہ بچی وہ چولہے پہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اس کی وہ رسی ٹوٹ گئی یا زنجیر کھل گئی, تو اس کے ماں باپ نے ادارے میں کہا جی یہ اسکول والوں کا قصور ہے یا انتظامیہ کا قصور ہے. وہ اسکول بھی بلکہ مسجد تھی, ساتھ اسلامک سینٹر تھا, تو انہوں نے سو کر دیا اور $4 لاکھ اس بچی کو دینا پڑا کہ بھئی اس کی جو ہے وہ رگڑ لگ گئی ہے چھوٹی سی نا. تو اس وجہ سے کہ جہاں قانون کی پاسداری ہو, جہاں انسان کی جان مال عزت کی محافظت ہو, تو اس لیے ہم مسلمانوں کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے, ہم اپنے بچوں میں حوصلہ بھی پیدا کریں, ہم اپنے بچوں کے اندر ایک قرآن اور سنت سے محبت کا ماحول پیدا کریں, ان کو نماز کے راستے پہ چلائیں. تو الغرض یہ ہے کہ اسلام ترقی کے راستوں کو روکتا نہیں بلکہ وہ ترقی کے راستے کھولتا ہے. سرکار فرماتے تھے میں تمہاری خوشیاں نہیں چھیننے آیا, اور میں تو تمہیں خوشیاں دینے آیا ہوں. میں تمہیں غلام بنانے نہیں آیا, غلامی سے نجات دینے آیا ہوں. میں تمہیں تعلیم اور شعور دینے آیا ہوں, تمہیں عزت دینے آیا ہوں. ایسا ہی ہوا جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. یعنی وہ جو دنیا کے سب سے جاہل قوم تھی, بد تہذیب قوم تھی, وہ دنیا کے امام بن گئے. 56 لاکھ مربع میل تک تو صحابہ نے حکومت کر لی, آپ کو خلفائے راشدین نے حکومت کی. تو الغرض ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نوجوان نسل جو ہے ان کو بے راہ روی سے بچائیں, ان کو حرام خوری سے بچائیں, کیونکہ جب ماں باپ ان کو رزق حرام کھلائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے اثرات بد تو آئیں گے. جب گھر کے اندر ماحول جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوگا, نوجوان بچے متاثر تو ہوں گے. تو لہٰذا پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی آغوش ہے, باپ کے گھر کا صحن اور آنگن ہے, پھر اس کے بعد مسجد ہے, علماء کی بھی ڈیوٹی ہے, پھر مشائخ کی بھی ڈیوٹی ہے, پھر اسکولوں میں بچے جاتے ہیں, اساتذہ کی بھی ڈیوٹی ہے. تو ہم سارے مل کے انشاءاللہ جب کاوش کریں گے تو پھر نتیجہ تو انشاءاللہ بہترین نکلے گا. جو اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال, اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بہت خوب زبردست. اچھا جی, تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہمارا ہوتا ہے اختتام, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہماری ہوگی اس کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. اخلاق نبوی اور اخلاق حسنہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے اس سلسلے میں. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. شکریہ, جزاک جی. اور لسنرز انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں, تو ہماری طرف سے اللہ حافظ.